اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ کے لیے انتہائی زبردست وظیفہ لے کے آئی ہوں، اور وہ وظیفہ قرضے سے متعلق ہے کہ اگر آپ پر پہاڑ جتنا بھی قرض ہو تو انشاءاللہ یقین کے ساتھ یہ چھوٹا سا وظیفہ کر لیجئے۔ صرف قرضہ ہی نہیں بلکہ آپ کی زندگی سے ہر طرح کی پریشانی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ تو ناظرین، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اسی طرح کی پاورفل اور اتھینٹک وظائف کے لیے ہمارے چینل دینی باتیں کو سبسکرائب کیجئے، اور ہمارے ہر وظائف کو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے۔ تو ناظرین، وظیفہ کچھ اس طرح سے ہے کہ درود پاک کے متعلق، درود پاک کب کہاں کیسے کام آتا ہے، اس کے لیے میں آپ کو سب سے پہلے ایک چھوٹا سا اور خوبصورت واقعہ سنا رہی ہوں کہ ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ، بڑا ہی ایمان افروز واقعہ ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں۔ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک دوست نے اپنے ایک دوست کو قرض دیا، اور جب اس نے قرض دیا تو قرض ایک بہت بڑی اماؤنٹ تھی، یعنی 3000 دینار۔ جب وہ ٹائم آ گیا کہ اس نے وہ قرض لینے کے لیے اپنے دوست کے پاس گیا کہ بھائی مجھے میرے پیسے اب واپس دے دو، تو اس نے کہا پیسے تو نہیں ہے میرے پاس، میں تو کولیپس ہو گیا ہوں، بزنس اب میرا ختم ہو گیا ہے، میں تمہاری رقم نہیں دے سکتا۔ اس نے ایک اور ٹائم دے دیا اسے کہ ٹھیک ہے اب اتنے وقت میں، یعنی کہ اتنے دنوں بعد دے دوں گا۔ وہ ٹائم بھی گزر گیا، اور اب جب وہ ٹائم بھی گزر گیا تو اس کے بعد اس کے دوست نے کہا کہ اب تو پیسے دے دو، ٹائم پورا ہو گیا ہے۔ پھر بھی وہ قرض نہ دے سکا۔ آخر کار معاملہ کورٹ تک چلا گیا، قاضی کے پاس چلا گیا۔ اب قاضی نے جس کو پیسے دینے تھے اس کو بلایا اور کہا کہ بھائی آپ کو اس کے پیسے دینے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں پیسے تو دینے ہیں۔ تو کہا پھر دیتے کیوں نہیں ہو؟ اس نے کہا پیسے ہے ہی نہیں، کاروبار ختم ہو گیا ہے، قرضہ تو لیا تھا، میرے پاس بچا ہی کچھ نہیں۔ تو کہا اچھا بتاؤ اب کیا ہے، کیسے دو گے اس کو اس کے پیسے؟ کہا بس میرے پاس پیسے ہی نہیں ہیں، تو میں کیا کروں؟ تو جج نے کہا کہ تمہارے پاس 30 دن کا ٹائم ہے، اگر تم اس کے پیسے لوٹا دو گے تو ٹھیک ہے، ورنہ 30 دن بعد تمہیں قید کر دیا جائے گا۔ یہ شخص اب گھر آیا، پیسے تو تھے نہیں، مگر شاید علماء نے لکھا ہے کہ کتابوں میں یہ واقعہ کئی بڑی بڑی کتابوں میں لکھا ہے، اور درود پاک کے فضائل کی بڑی بڑی کتابوں میں بھی لکھا ہے۔ اور اس شخص نے سوچا کہ اس نے ایک حدیث پاک پڑھی ہوئی تھی جس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ جس کا مضمون ہے کہ جو شخص پریشان ہو، مصیبت زدہ ہو، اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے، کیونکہ درود پڑھنا مصیبتوں اور پریشانیوں کو لے جاتا ہے۔ اب اس عاشق رسول نے سوچا اور تو کچھ ہے ہی نہیں، اب میں درود پاک پڑھنا شروع کرتا ہوں۔ صبح سے لے کر شام تک وہ درود پاک پڑھنے لگ گیا۔ 27 دن گزر گئے، صرف 3 دن باقی تھے قاضی کے پاس جانے میں۔ 27 دن گزر گئے، درود پڑھتے پڑھتے جب 28ویں رات آئی تو آنکھیں تو بند ہوئی، مگر خواب میں اسے ایک آواز آئی کہ گھبراؤ نہیں، تمہارا قرضہ ادا کر دیا جائے گا۔ تو درود پاک پڑھ رہا تھا، مگر کہتا ہے کہ یہ آواز سے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا، پیغام کیا ہے اسے سمجھ نہ آیا۔ 28واں دن گزر گیا، 29ویں رات آ گئی، مگر اب آنکھیں بند ہوئی اور قسمت جاگ اٹھی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں تشریف لائے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ گھبراؤ نہیں، علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جاؤ، وہ تمہارا قرضہ ادا کر دے گا۔ اب یہ عاشق رسول صبح اٹھا تو ویری فریش، حشاش بشاش کہ اب تو کام ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں آ کر بشارت دے دی، مگر پھر ذہن میں سوال آیا کہ علی بن عیسیٰ کے پاس جاؤں گا تو ثبوت کیا ہے، پروف کیا ہوگا کہ میں جا کر اس سے کہوں گا کہ میرا قرضہ دے دو؟ ایسے تو قرضہ نہیں دے گا۔ میں نے اس کو کہا کہ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں کہا ہے کہ اگر کوئی نشانی ہے تو میں نشانی کیا دوں گا۔ آخری دن تھا، 29واں دن تھا، وہ بھی درود پاک پڑھتے پڑھتے گزر گیا۔ 30ویں رات آ گئی، صبح وہ دن ہے جب عدالت میں جانا ہے۔ اب اس رات پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں تشریف آئے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جاؤ، وہ تمہارا قرض ادا کر دے گا۔ کہا کہ حضور میں تو چلا جاؤں، لیکن اگر وزیر نے مجھ سے کوئی نشانی طلب کی تو میں کیا جواب دوں گا؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کمال کا ارشاد فرمایا کہ علی بن عیسیٰ سے کہنا کہ تم روزانہ فجر کی نماز کے بعد 5000 بار درود پاک پڑھتے ہو،
تو یہ راز فقط تم اور تمہارا رب جانتا ہے۔ اب جب یہ صبح اٹھا تو اس کو نشانی بھی مل چکی تھی۔ عدالت پہ جانے سے پہلے وزیر کے دربار میں پہنچ گیا۔ اسے یہ ڈر تھا کہ آج پیسے نہ لوٹائے تو سزا تو ہو سکتی ہے۔ جب وزیر کے دروازے پر پہنچا تو وزیر اپنے مشیروں کے ساتھ بیٹھا تھا۔ کہا کہ مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ وزیر نے کہا بتاؤ کیا بات کرنی ہے؟ اس نے کہا میں ایک پیغام لایا ہوں آپ کے لیے۔ وزیر نے پوچھا کس کا پیغام لائے ہو؟ اس نے کہا کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام لایا ہوں۔ تو وہ عاشق رسول وزیر تھا۔ کہتا ہے کہ بتاؤ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا پیغام دیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ حضور میں 3000 دینار کا مقروض ہوں۔ آج آخری دن ہے اور میرے آقا نے مجھے بشارت دی ہے کہ آپ سے کہوں کہ آپ میرا قرض ادا کر دیجئے۔ علی بن عیسیٰ کہتے ہیں کہ کوئی ثبوت ہے آپ کے پاس، کوئی دلیل ہے آپ کے پاس کہ میں کیسے مان لوں کہ آپ کو نبی پاک علیہ السلام نے بھیجا ہے؟ تو عاشق رسول کہتا ہے کہ حضور خالی ہاتھ نہیں آیا، میرے آقا نے مجھے دلیل بھی عطا فرمائی ہے، مجھے ایویڈنس بھی دیا ہے، اور پروف یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان پر روزانہ صبح فجر کی نماز کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود السلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ جب تک 5000 کا عدد پورا نہیں ہوتا آپ اس وقت تک کسی سے بات تک نہیں کرتے۔ اے وزیر صاحب یہ راز تو صرف آپ ہی کو پتہ ہے نا، اور آپ کے رب جانتا ہے۔ اللہ اکبر! وہ وزیر خوشی سے جھوم اٹھا۔ ایسا عاشق رسول وزیر تھا جو روزانہ صبح 5000 درود پڑھتا ہو، تو اس کی تو عید ہوگی نا۔ وہ کہتا ہے مرحبا مرحبا یا رسول اللہ، میرے آقا نے میرا درود قبول کر لیا ہے، اس سے بڑھ کر میرے لیے سعادت کیا ہوگی؟ اب یہ وزیر اپنی سیٹ سے اٹھتا ہے، اپنے کمرے میں جاتا ہے، اور تھوڑی دیر بعد واپس آ کر اس عاشق رسول کے ہاتھ میں 3000 دینار رکھ کر کہتا ہے کہ حضور پہلے 3000 دینار تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم کے، اب میں ادب سے ان کا حکم بجا لاتا ہوں۔ میرے آقا نے جو حکم فرمایا یہ 3000 دینار آپ کو پیش کرتا ہوں۔ حضور ایک اور 3000 دینار لیجئے، میرے گھر آپ آئے، اتنی اچھی خبر سنائی، آپ نے قدم رکھا، فرمایا یہ 3000 اس کا نذرانہ، اور ایسا کیجئے کہ یہ 3000 اور لیجئے، اس سے اپنے بچوں کے لیے چھوٹا موٹا کام شروع کر دیجئے، اور اس کے علاوہ ایک اور وعدہ کیجئے کہ آج کے بعد آپ زندگی میں جب بھی کوئی آپ کو کام پڑے، میں آپ کا بھائی ہوں، مجھے یہ خدمت کا موقع دیجئے۔ اللہ اکبر! وہ مقروض جو ایک رات پہلے 3000 دینار کا مقروض تھا، ہو سکتا تھا کہ اس کے بیک آف مائنڈ بھی یہ چل رہا ہو کہ اب شاید کل میں نے عدالت میں جا کر گرفتاری دے کر جیل میں جانا ہو، مگر اب 9000 دینار ہاتھ میں ہیں۔ عاشق رسول جھومتا ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں گھومتا ہوا اب عدالت میں پہنچا، تو عدالت میں ایوری باڈی ایکسپٹنگ اور دیر کہ آج اس نے آنا ہے اور آ کر کہنا ہے کہ یہی ہے کہ پیسے تو نہیں ہے، گرفتاری کر لو۔ مگر جا کر اس عاشق رسول نے 3000 دینار جب جج کے ہاتھ میں دیے تو قاضی کہتا ہے کہ پہلے تو یہ بتاؤ کہ پیسے آئے کدھر سے؟ تم تو کہتے تھے کہ میں غریب ہوں، تم تو کہتے تھے کہ میرا کاروبار نہیں ہے، ایک مہینے میں اتنی بڑی رقم کا انتظام کیسے ہو گیا؟ اس عاشق رسول نے گویا زبان حال سے یہی کہا ہوگا کہ یہ تو کرم ہے ان کا، ورنہ مجھ میں تو کوئی ایسی بات نہیں، سرکار نے مجھ کو اتنا دیا کہ میری اوقات نہیں۔ اس نے جب وہ پورا قصہ بڑی عدالت میں سنا دیا تو اللہ اکبر! میرے پیارے اسلامی بھائیو بہنوں، ذرا سوچو کہ پہلے زمانے میں کیسے عاشقان رسول ہوا کرتے تھے۔ جب اس نے فیصلہ سنایا تو وہ جج، وہ قاضی بھی کیسا سرکار علیہ السلام کا عاشق تھا کہ اپنی سیٹ سے اٹھتا ہے اور پھر دربار میں بھری عدالت میں وہ اپنے چیمبر میں یعنی اپنے کمرے میں جاتا ہے، اور تھوڑی دیر بعد واپس آ کر اس کے ہاتھ میں 3000 دینار ہے، اور وہ 3000 دینار جو ہے وہ اس عاشق رسول کے ہاتھ میں رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ سارا ثواب علی بن عیسیٰ کیسے لے جائے، میں بھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہوں، میں بھی تمہارا قرضہ ادا کرتا ہوں۔ اچھا، اب ایک اور عجیب سینیریو بن گیا کہ جس نے یہ کیس کیا تھا، جس نے یہ دعویٰ کیا تھا، وہ بھی یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ جج صاحب ذرا رکیے، میں بھی تو اپنے آقا کا امتی ہوں، ایسا کیجئے، آپ ایک کام کیجئے، قلم اور کاغذ منگوائیے اور اس عاشق رسول کا قرضہ ہی معاف کر دیتا ہوں۔ اچھا، اب عاشق رسول نے وہ واپس 3000 دینار تو جب صاحب نے دیے تھے وہ واپس جج کو دے دیے۔ حضور یہ پیسے آپ ہی رکھ لے، قرضہ تو پہلے ہی معاف ہو گیا ہے۔
اب آپ کے پیسے کا میں نے کیا کرنا؟ جیک صاحب کہتے ہیں کہ جو پیسے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر نکالے ہیں اب مجھے واپس نہیں چاہیے، یہ بھی تم اپنے ساتھ لے جاؤ۔ اللہ اکبر۔ میرے پیچھے میرے اسلامی بہن بھائیوں، وہ عاشق رسول ایک رات پہلے 3000 دینار کا مقروض ہے، اب 12000 دینار لے کر گھر کو واپس جا رہا ہے۔ تو سوچئے اس سبق آموز واقعے سے، اس ایک واقعے کے اندر جو ہم سب کے لیے درس ہے، جو ہم سب کے لیے پیغام ہے، تو اس پر شاعر نے کیا خوب لکھا ہے کہ دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو، دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہو تو درود پڑھو۔ تو ناظرین، آج ہم بہت ساری پرابلمز میں ہوتے ہیں، یہاں بھی ہو سکتا ہے جو کوئی میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، میرا پیارا بھائی بہن ہے، کوئی قرضے میں ڈوب گیا ہو، کسی کا کوئی بزنس پرابلم چل رہا ہو، کوئی فیملی ایشو میں ڈسٹرب ہو، آپ کسی بھی پرابلم میں ہیں، خدا کی قسم درود پاک کے ایسا وظیفہ ہے کہ لوگ بہت سارے وظائف پوچھتے ہیں، بہت سارے جناب وظائف کے بارے میں معلومات کرتے رہتے ہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ ہر درد کی دوا ہے صلی علی، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد۔ تو ناظرین، خدا را اپنی زندگیوں میں درود پاک کو شامل کر لیجئے، اور آپ بلیو کریں، یقین کریں کہ جب آپ نے کثرت سے درود پاک پڑھنا شروع کر دیے، اب آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ آپ کے پرابلم دور ہو رہے ہیں، آپ کی صحت اچھی ہو رہی ہے، آپ کے قرضے اترنے شروع ہو گئے ہیں، روزگار میں آپ کے برکت ہونا شروع ہو جائے گی، آپ کے چہرے پہ نور آنا شروع ہو جائے گا، آپ کی زبان میں اثر آنا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ناظرین، ایک دفعہ کامل یقین کے ساتھ اپنے نبی پر درود پاک پڑھ کر تو دیکھیے، مسائل حل نہ ہوئے تو ہم آپ کے مجرم۔ ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آج کا یہ انتہائی دلچسپ واقعہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ تو ناظرین، اگر آج کی ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور ثواب کی نیت سے اس کو آگے ضرور شیئر کیجیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔